اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولہ تعالی کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات۔ اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کو خالی ارمان کر کے ان کو دکھلا دیں گے۔ فرماتے ہیں اس میں اصل ہے کہ تمثیل اعمال کے قائل ہوئے نہیں، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ ہر عمل کا ایک وجود ہوتا ہے۔ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا بد شکل کری ڈرونا ایک وجود بھی ہوتا ہے، نیکی کرتا ہے تو اس کا ایک خوبصورت وجود بھی ہوتا ہے۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں حلال پاک چیزوں کو کھاؤ، شیطان کے قدم و قدم مت چلو۔ اس میں ابطال ہے غلف المجاہدہ کا، یعنی یہ جو مجاہدہ اس طرح کا کرایا جاتا ہے کہ بندہ بھوکا رہے، کھانا نہ کھائے، سوئے نہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر شیخ میں قوت ہو اور وہ مراقبات کرا سکتا ہو تو پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، وقت پر آرام بھی کر لے، کھائے پیے بھی، لیکن حلال کھائے، طیب کھائے، پاکیزہ کھائے، تو شیخ کی توجہ سے اسے مراقبات یا مشاہدات ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو جب یہ قوت نہیں ہوتی اور بات زبانی ہوتی ہے تو پھر یہ ہیلے کیے جاتے ہیں کہ بندے کو بھوکا رکھو، اسے سونے نہ دو، پھر وہ اس سے بدن میں کمزوری آتی ہے، قلب سے چربی اترتی ہے، تو کچھ نہ کچھ تصاویر سی اسے نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ تو فرمایا یہ تصوف کے مجاہدے کا حصہ نہیں ہے۔ تصوف کا سب سے بڑا مجاہدہ اتباع سنت خیر الانام ہے۔ اولو کان آباءہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کوئی سمجھ رکھتے ہو نہ ہدایت۔ اس میں دلالت ہے اس پر کہ جس شخص کا صاحب عقل و استعداد ہونا اجمالاً ثابت ہو جائے اس کا اتباع جائز ہے، اور اصل ہے بلا تردد مشائخ کے اتباع کرنے کی۔ فرمایا قرآن کریم میں یہ دیا گیا ہے کہ جن کے باپ دادا کچھ جانتے نہیں تھے، حق پر نہیں تھے، ان کا اتباع کرتے ہیں، اور اسے رد کیا گیا کہ یہ درست نہیں۔ لیکن فرماتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ حق پر ہوں، متقدمین ہوں، باپ دادا ہوں، لیکن حق پر ہوں، ان کا اتباع کیا جائے گا کہ وہ حق کا اتباع ہے، باپ دادا کا اتباع ہے۔ اس میں فرماتے ہیں جس شخص کا صاحب عقل و استدلال ہونا ثابت ہو اس کا اتباع جائز ہے، یعنی مشائخ کا اتباع مطلقاً جائز ہو جائے گا، اس لیے کہ مشائخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، تو وہ اتباع ان کا نہیں ہوگا، وہ اتباع سنت کا ہوگا، لہذا مشائخ کا اتباع جائز ہوگا۔ کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، جو پاک چیزیں ہم نے تم کو مرحمت فرمائی ہیں ان سے کھاؤ اور حق تعالیٰ کی شکر گزاری کرو۔
فرماتا ہے اس میں یہ دلیل ہے، فرماتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ اچھا کھانا، اللہ کی نعمتیں استعمال کرنا، وہ بھی مقام شکر تک پہنچا دیتا ہے۔ بات تو ایمان اور نیت اور خلوص کی ہے۔ اگر نیت درست ہے، عقیدہ درست ہے، دل میں خلوص ہے، تو اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ما یاکلون فی بطونہم الا النار، اپنے شکم میں آگ بھر رہے ہیں۔ اس میں اصل ہے اس کی کہ جس کے حقائق اعمال میں قائل ہوئے، یعنی وہی بات جو پہلے گزری ہے کہ ہر عمل کی ایک حقیقت ہے، ایک اس سے صورت بنتی ہے۔ تو جو حرام کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، دوسروں کا مال لوٹ کر یا چوری یا دھوکے سے لے کر کھاتے ہیں، فرمایا وہ اپنے پیٹ میں اس کی صورت آگ کی ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ ما یاکلون فی بطونہم الا النار، ترجمہ ہے کہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اس میں اس بات کی اصل ہے کہ اعمال کے حقائق ہوتے ہیں اور حرام کی حقیقت آگ ہے۔ کسی کا ناجائز مال ناجائز طریقے سے حرام کھانا جو ایسے ہے جیسے پیٹ میں آگ بھری جا رہی ہے۔ قولہ تعالی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ اس میں کوئی نیکی نہیں کہ منہ مشرق کی طرف کیا یا مغرب۔ فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ صورت محض بدعمانی کے معتبر نہیں، یعنی آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں لیکن اس میں نہ نیت خالص ہے نہ مقصد خالص ہے۔ آپ کوئی نیکی کرتا ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، کوئی لمبے لمبے سجدے کرتا ہے کہ لوگ مجھے عبادت گزار سمجھیں، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ محض صورت عبادت کا اعتبار نہیں جب تک اس میں خلوص نہ ہو۔ قولہ تعالی وآتی المال علی حبہ، فرماتے ہیں مال دنیا ہو اللہ کی محبت، مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں۔ اس میں ضمیر مال کی طرف راجع ہو تو آیت دلیل ہے کہ حب مال مطلقاً مذاکرہ نہیں، اور اللہ کی طرف راجع ہو تو دلیل ہے کہ طریق عشاق پر وہ صرف تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، خرچ بھی صرف اسی کی محبت میں کرتے ہیں، غیر کی محبت میں نہیں۔ یعنی اگر اس کا اشارہ، اس کی ضمیر اشارے کو کہتی کہ کس طرف اشارہ کرتا ہے، مال کی طرف ہو، آتی المال علی حبہ، اگر اس کی عطا کی ضمیر مال کی طرف ہو تو پھر کہتے ہیں کہ مال کی محبت منع نہیں ہے، مال کمانا منع نہیں ہے، اس کو سنبھالنا، یہ سارا طریقہ دین کے مطابق ہے۔ ہاں اللہ کے مقابلے میں مال کی محبت بڑھ نہ جائے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے مال جمع کرنے لگ جائے، اور اگر اس کی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہو تو پھر یہ ہے کہ ان کا طرز زندگی عشاق کا ہوتا ہے، ان کی محبت صرف اللہ سے ہوتی ہے، جو وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں انہیں اس کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وسائل تو ہم سب خرچ کرتے ہیں، کبھی اپنا اولیا بناتے ہیں روب جمانے کے لیے، قیمتی کپڑے پہنتے ہیں دوسروں سے اپنے کو برتر حاصل کرنے کے لیے، یا بڑا مال خرچ کرتے ہیں بعض امور پر کہ لوگ سمجھیں بہت بڑا آدمی ہے، یہ اور بات ہے۔ اور جو اللہ کے بندے ہیں اگر وہ لباس بھی استعمال کرتے ہیں تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کھانا نصیب ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ایسی جگہوں پر مال صرف کرتے ہیں جہاں سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ قولہ تعالی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، قصاص حیات، اور قصاص میں تمہاری جانوں کا بچاؤ ہے۔
اس کی تفسیر حیات اخرویہ کے ساتھ کیے، بس معنی یہ ہوں گے کہ قائل سے جب دنیا میں قصاص لیے، قاتل سے جب دنیا میں قصاص لیا جائے، اس سے حق مقتول کا آخرت میں معاہدہ نہ ہوگا۔ جمہور کے نزدیک تو مطلقاً اور حنفیہ کے نزدیک قاتل کے تسلیم نفس کے بعد اس کی تفسیر اس آیت پہ دال ہوگی۔ یعنی اگر کسی سے قتل ہو گیا ارادتاً یا غلطی سے اور پھر اس کا قصاص لے لیا گیا تو اس سے بدلہ دنیا میں ہو گیا، آخرت میں مواخذہ نہ ہوگا۔ یہ تو حضرت نے لکھی ہے۔ ایک بات اور بھی ہے اس میں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَات، تمہاری زندگی قصاص میں ہے۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ جب عدل ہوگا تو قومی زندگی جو ہے اس میں امن ہوگا، سکون ہوگا، وہ طویل ہوگی، حکومت طویل عرصہ تک چلے گی۔ اگر عدل نہیں کریں گے، قصاص نہیں لیں گے، مجرموں کو سزا نہیں دی جائے گی، سفارشی چھوڑ دیے جائیں گے، رشوت لے کر چھوڑ دیے جائیں گے، تو ایسی قوموں کا اقتدار خطرے میں ہوتا ہے اور سر ہو جاتی ہے۔ قولہ تعالی ان ترک خیرا اے مالا، بشرطے کہ کچھ مال بھی ترکہ میں چھوڑو۔ اس کی تعبیر دلالت ہے اس پر کہ مال کا مالک ہونا تقوی کامل کے منافی نہیں، جبکہ اس کے حقوق ادا ہوتے رہے۔ یعنی فرمایا جب دنیا سے جائے تو کچھ مال چھوڑ جائے، اگر وہ مال چھوڑ گیا تو اس کو اس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ مالدار ہونا تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ مال جائز حلال وسائل سے ہو تو مالدار ہونا بھی اللہ کا انعام ہے، اور مالدار آدمی بھی متقی ہوتا ہے۔ نرا مالدار ہونا جو ہے یہ کوئی جرم نہیں ہے، ہاں ناجائز ذرائع نہ ہو، حلال مال ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرنے والا اگر اپنے پیچھے رہنے والوں کے لیے کچھ مال چھوڑ جائے تو اللہ کو یہ بات پسند ہے، پچھلوں کو بالکل افلاس کی نظر نہ کرے۔ کتب علیکم الصیام الی قولہ لعلکم تتقون، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، اس توقع پر کہ تم متقی بن جاؤ۔ اس میں ثمرہ ہے مجاہدہ کا۔ اس میں دو مسئلے، ایک مجاہدہ کا نافع ہونا، دوسرا اس کے ثمرات کا مشروع ہونا، جیسے شیوخ جب مسلط دیکھتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی دو باتیں ہیں اس میں کہ روزے کو اللہ نے فرض کیا لعلکم تتقون، تو اس میں دو باتیں ہیں کہ مجاہدہ اگر حضور کے حکم کے مطابق کیا جائے تو اس پر پھل لگتا ہے، وہ خالی نہیں جاتا۔ اور دوسری بات کہ مشائخ جو مجاہدات فرما دیتے ہیں کہ اس طرح سے کام، یہ محنت کرو، یہ محنت کرو، وہ یقیناً بارآور ثابت ہوتی ہے۔ قولہ تعالی فإنی قریب، کہ میں تو قریبی ہوں، اس کا ظاہر احاطہ ذاتیہ اور قرب ذاتی پہ دلالت کرتا ہے۔ فرمایا یہ جو اللہ کریم نے فرمایا فإنی قریب، یہ اس کے قرب ذاتی پہ دلالت کرتا ہے۔ دو طرح کے ہیں نا مکتب فکر، ایک کہتے ہیں کہ اللہ اپنے علم سے ہر شے کے ساتھ ہے، یعنی وہ جانتا ہے، تو یہ فرماتے ہیں یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اللہ ذاتی طور پر ہر شے کے ساتھ موجود ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزہ کی شب میں اپنے بیویوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا۔ اس میں مجاہدہ کی تعدیل ہے، یعنی مجاہدے میں توازن ہونا چاہیے۔ تعدیل سے مراد ہوتا ہے، یہ تعدیل عدل سے ہے، یعنی اس میں توازن ہونا چاہیے۔ مجاہدہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندے کو توڑ کے رکھ دے یا بہت اس کی قوت برداشت سے باہر ہو جائے، یا بالکل مجاہدہ چھوڑ ہی دے، نہیں،
اس میں ایک معتدل اور اعتدال کی راہ ہونی چاہیے۔ قولہ تعالی فإن خیر الزاد التقوی، سب سے بڑی بات خرچ میں بچا رہنا ہے۔ اس میں ضعفاء کے لیے اسباب کی حکمت کا بیان ہے، یعنی جو لوگ زیادہ مجاہدہ نہیں کر سکتے یا اللہ پر توکل کر کے اگر کچھ تھوڑی سی سختی آ جائے تو برداشت نہیں کر سکتے، تو جائز اسباب اختیار کریں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اے ذی عقل لوگوں مجھ سے ڈرتے رہو۔ یہ امر بالذات کے لیے مثل مقدمہ ثانیہ کیا، اور تقریر مطلوب کی یہ ہے کہ ذات سبب ہے تقوی کا اور تقوی واجب ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ سبب سے واجب کا پس وہ بھی واجب ہے۔ ان خیر الزاد التقوی، بہترین سرمایہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس زاد یعنی سرمایہ ہو تو وہ بھی اسے برائی سے بچانے کا اور تقوی تک پہنچنے کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک شخص کے پاس حلال وسائل مال ہو تو اسے چوری کرنے کی، جھوٹ بولنے کی، رشوت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ گویا جائز اور حلال مال کا ہونا برائی نہیں بلکہ یہ نیکی کا سبب بن جاتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا، تم کو اس میں بھی ذرا گناہ نہیں کہ معاش تلاش کرو۔ اس میں دلالت ہے کہ دنیا سے دین پر استعانت کرنا بھی اطاعت الہی ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا، یعنی روزی تلاش کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ حلال روزی تلاش کرو، اور فرماتے یہ بھی دین پر، دین کو قائم کرنے کا سبب بن جاتا ہے دو طرح سے، کہ ایک تو وہ وسائل حلال اختیار کرتا ہے، ناجائز کی طرف نہیں جاتا، پھر اس سے جو رزق حاصل ہوتا ہے اسے جائز مواقع پہ خرچ کرتا ہے، اسراف نہیں کرتا۔ تو یہ ساری باتیں اس کے دین میں معاون ہوتی ہیں۔ فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، حق تعالیٰ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء کا کرتے ہو۔ اس میں اصل تشبیہ حق بالخلق کی، جیسا جب معنی ذکر حق کو ذکر خلق سے تشبیہ دی گئی۔ فرمایا اس میں اصل ہے تشبیہ حق بالخلق کی، یعنی مخلوق کو دیکھ کر، مخلوق کے حالات کو دیکھ کر، مخلوق کی صنعت اور تخلیق کو دیکھ کر خالق تک پہنچنے کی اصل ہے اس میں، کہ مخلوق سے خالق کی عظمت کا اندازہ کیا جائے۔ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو شخص 2 دن میں تاخیر کرے اس پر گناہ۔ اس میں رخصت کا عزیمت کے ساتھ مساوی ہونا ہے۔ بڑی خوبصورت بات حضرت نے ارشاد فرمائی۔ بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے، مثلا بیمار ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر تم ہاتھ منہ پاؤں دھو گے، وضو کرو گے، سر پر پانی ڈالو گے تمہاری بیماری بڑھ جائے گی، لیکن وہ سمجھتا ہے نہیں، یہ تیمم کرنا یہ تو رخصت ہے، میں عزیمت پر عمل کروں گا، مرنا تو ایک دن ہے ہی، وضو کا فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ جتنا ثواب عزیمت پر ہے، رخصت پر بھی اتنا ہی ثواب ہے، کہ عزیمت بھی اللہ نے مقرر کیا، رخصت بھی اس نے مقرر کی۔ تو جہاں رخصت ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ کہتا ہے نہیں جی مجھے 2 بندے پکڑ کے رکھو میں کھڑا ہو کے نماز پڑھوں گا، یہ نہیں درست، اس لیے اللہ نے رخصت دی ہے کہ تم بیٹھ کے پڑھ لو۔ تو فرمایا رخصت چھوڑ دینا بھی اسی طرح ہے جس طرح عزیمت چھوڑ دینا، رخصت پر عمل بھی اسی طرح ہے جس طرح عزیمت پر عمل۔ جہاں اللہ کریم نے رخصت دی ہے وہاں رخصت سے فائدہ حاصل کرنا بھی اللہ کی رضا کا سبب ہے۔
اور یہ عموماً ہوتا ہے. ایک ہمارے علاقے میں ایک بزرگ ہوتے تھے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے، تو بڑی وہ شوق سے وہ بیان کرتے ہیں جی کہ ہمارے بزرگ روزہ رکھتے تھے، پھر عصر کے بعد قریب المرگ ہو جاتے تھے، سانس نہیں آتی تھی، پھر ان کی یہ نالیوں پر، گردن کی نالیوں پر روغن بادام سے مالش کیا کرتے تھے. تو اسے وہ ان کا بڑا تقویٰ بیان کرتے تھے. حالانکہ جب نہیں رکھ سکتا تو روزہ نہ رکھنا اور اس کا فدیہ دینا، اللہ نے دوسرا راستہ بتا دیا ہے. تو فرمایا رخصت پر عمل کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسا عزیمت پر عمل کرنا. تو جہاں اللہ نے رخصت دی ہے وہاں اس پر عمل نہ کرنا بھی ویسی نافرمانی ہے جیسے عزیمت پر عمل نہ کرنا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایسا ہے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان تک صرف کر دیتا ہے. اس میں فناء نفس پر دلالت ہے، یعنی دبائی نفس کا ترک کرنا ہے. نفس انسانی تو چونکہ عناصر اربع سے وجود میں آتا ہے، اس میں مادے کا عکس موجود ہوتا ہے. وہ مادی نعمتوں پہ جپٹتا ہے، وہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، یہ بھی کھا لوں، وہ بھی پہن لوں. لیکن جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ نفس کی بات نہیں سنتے، اللہ و اللہ کے رسول کی بات سنتے ہیں. جس چیز کی اجازت ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، جس کی اجازت نہیں ہوتی وہ نہیں کرتے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَّاتِ الشَّيْطَانِ. شیطان کے قدم قدم مت چلو. سبب نزول کے لحاظ کرنے کے بعد ہمیں اس اصل سے صوفیہ کے تشدد کرنے کے اعمال سے زیادہ مناشی اعمال ہیں. مناشی اعمال یعنی صوفی جو بڑی شدت سے منع کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے روکتے ہیں، اس کی اصل اس میں ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. ورنہ عام آدمی تو کہتا ہے انسان ہے جی، یہ چھوٹا موٹا تو ہو ہی جاتا ہے. جب آدمی حلقہ ذکر میں آتا ہے، سلوک سیکھتا ہے، تو وہ اس چھوٹے موٹے کی اجازت بھی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں نہیں، پوری کوشش کرو اور 100% اتباع شریعت کرو. وہ یہ رعایتیں صوفی نہیں دیتے کہ خیر ہے جی بندے سے چھوٹا موٹا، وہ کہتے ہیں نہیں، چھوٹا موٹا نہیں ہونا چاہیے. تو فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ میں اس کی اصل ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. تو وہ چھوٹا موٹا بھی جو خلاف شریعت ہوتا ہے دراصل تو شیطان کی پیروی ہوتا ہے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام. جو لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ حق تعالیٰ فرشتے بادل کے صاحبانوں میں ان کے پاس آئیں. اس کی توجیہ میں جو تعویلات مذکور ہیں، ظاہر ہے اگر کوئی اس کا قائل ہو جائے کہ حق تعالیٰ جس طرح چاہے ضرور فرما سکتے تو عین حالت ظہور میں بھی اپنے اطلاق پر باقی ہے، یہاں تک کہ قید اطلاق سے بھی مطلق منزہ جیسا کہ سلف امت کا مذہب تھا. اور حضرات صوفیہ کا مسئلہ کہ تو شخص ان تعویلات و تکلفات کا محتاج نہ ہوگا. پاس دلیل ہے مسئلہ مظہریت کے صحیح ہونے پر. یعنی اللہ تعالیٰ کا اور فرشتوں کا بادلوں کی چھاؤں میں یا بادلوں میں آنا جو قیامت کا منظر ہے، تو فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا. لیکن جس طرح صوفی کہتے ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، یہ درست ہے. اور اس میں بھی وہ اس کی ذات منزہ ہے کسی چیز میں حلول کرنے سے، لیکن وہ ہر جگہ ذاتی طور پر موجود ہے. من الناس من یعجبک الی قولہ فی الحیات الدنیا. آدمی ایسا بھی ہے کہ آپ کو اس کی گفتگو جو محض دنیوی غرض سے ہوتی ہے مزیدار معلوم ہوتی ہے. اس میں مدعی محبت و عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ اس شخص کی حالت ہے جو محبت الہیہ کا دعویٰ کرتا ہے اور دقائق و اسرار میں کلام کرتا ہے اور احوال خاصہ کو ظاہر کرتا ہے، حالانکہ بالکل کاذب ہے. فرمایا
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو بڑی بھلی لگتی ہیں، فرمایا یہ ان جھوٹے مدعیان تصوف کی دلیل ہے کہ جن کے پاس کیفیات نہیں ہوتی لیکن لفاظی ہوتی ہے، الفاظ کا چناؤ، جملوں اور محاوروں کا استعمال، اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور محبت رسول کا، لیکن ان سے کسی کو کیفیات نصیب نہیں ہوتی، کوئی کسی کا ایک لطیف قلب بھی جاری نہیں ہوتا، لطائف بھی نصیب نہیں ہوتے، تو یہ محض لفاظی کی وجہ سے لوگوں کو جمع کیے رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس میں اپنی ہستی کو حق تعالیٰ کی طرف تسلیم کر دینے پر دلالت ہے۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان لانے کے بعد بندے کی اپنی پسند ختم ہو جائے اور اللہ کی شریعت میں فنا ہو جائے، وہ چیزیں اسے بھلی لگیں جو اللہ نے جن کی اجازت دی ہے، اور جن کاموں کی اللہ نے اجازت نہیں دی وہ اس کے مزاج ہی سے نکل جائیں، اسے اچھی ہی نہ لگیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جائے گے؟ فرمایا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بارگاہ قدس میں رسائی ترک لذات اور تحمل مجاہدات کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ جو آیت ہے کہ تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے تو تمہیں کرنا کچھ نہیں پڑے گا، فرمایا اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ مجاہدہ بھی کرنا پڑتا ہے، اور ترک لذات سے مراد ہوتا ہے ضرورت سے زائد چیزیں محض لذت حاصل کرنے کے لیے کھانا، یا غیر ضروری لباس محض لذت حاصل کرنے کے لیے پہننا۔ ایک کرتا پہنا ہے، اوپر ایک واسکوٹ ہے، اس کے اوپر ایک چوگا پہن لیا، اس کے اوپر ایک چادر بھی لے لی ہے، یہ سارا اس میں ایک دکھاوے کی لذت ہے۔ اسی طرح کھانا ضرورت کا نہیں کھایا، وہ بھی مزیدار ہے، وہ بھی کھا لو، وہ بھی مزیدار ہے، 2 چمچ وہ بھی لے لو، وہ بھی۔ فرمایا یہ چیزیں چھوڑنا پڑے گی اگر اللہ کے حضور میں حاضر ہونا، تو سیدھا سیدھا خالص۔ قولہ تعالی حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، جب پیغمبر اور ان کے ہمراہ ایمان اہل ایمان تھے امور طبیعہ کاملین میں بھی رہتے ہیں۔ آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے کہ جب حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اتنی مصیبت ہم نے ڈالی کہ اللہ کے رسول نے بھی کہا اللہ تیری مدد کب پہنچے گی، یعنی جلدی بھیج، اور ان کے ساتھ جو ایماندار تھے انہوں نے بھی یہ آرزو کی۔ تو فرمایا اس میں اللہ خود بتا رہا ہے، ایک رسول کا ذکر کر رہا ہے، ساتھ مومنین کا ذکر کر رہا ہے، تو فرمایا امور طبیعہ کاملین میں بھی رہتے ہیں، یعنی انسانی مزاج جو ہے، اب یہ انسانی مزاج ہے نا، انہیں یقین تو ہے اللہ کی مدد آئے گی، لیکن انسانی مزاج ہے کہ بھئی جلدی آ جائے، تو فرمایا یہ کاملین میں بھی رہتے ہیں۔ ایسے جیسے ان کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو انہیں بھی دکھ ہوتا ہے، ان کے گھر میں کوئی خوشی ہے تو انہیں بھی خوشی ہوتی ہے، جو انسانی طبائع ہیں وہ کاملین میں بھی ہوتے ہیں۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، یہ ممکن ہے تم کسی عمل کو برا سمجھو تو تمہارے حق میں خیر ہو، یعنی شریعت پر عمل کرنے کے لیے اپنی عقل کا استعمال درست نہیں، حکم کی تصدیق کافی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بس ٹھیک ہے۔ ممکن ہے تم اپنی عقل دوڑاؤ تو تمہیں پتہ چلے کہ اس میں میرا نقصان ہوگا، لیکن دراصل اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اس لیے احکام شریعت کے مقابلے میں یا سنت کے مقابلے میں اپنی عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تصدیق ہو جائے کہ یہ حکم ہے اس پر عمل کرو۔ قل العفو،
اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کتنا مال خرچ کریں، تو آپ نے فرمایا جو ضرورت سے زائد ہو۔ فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے ذخیرہ نہ رکھنے کی۔ بہت سے بزرگوں کا یہ مذاق اور ان کا حال رہا ہے کہ وہ چیز جمع نہیں رکھتے تھے، تقسیم کر دیتے تھے۔ فرماتے ہیں اس میں اصل ہے کہ ضرورت سے زائد اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ فَإِنْ فَعَوْا ترجمہ ہے اگر یہ لوگ رجوع کر لیں، یہ آیت ہے نکاح کی آیات میں کہ اگر یہ لوگ اس طرف رجوع کر لیں، نکاح کر لیں تو اچھی بات ہے۔ تو فرماتے ہیں اس میں یہ دلیل ہے کہ نکاح کرنا مجاہدے کے منافی نہیں اور درویشی اور تصوف کے منافی نہیں، بلکہ نکاح کرنا تو ایک اور مجاہدہ بن جاتا ہے، منافی کیسے ہوگا۔ اور ایک صحابی فرماتے تھے، مجھے ان کا اس میں گرامی اس وقت میرے ذہن میں نہیں، وہ فرماتے تھے کہ میں اگر بستر مرگ پر بھی ہوں اور میری بیوی فوت ہو جائے تو میں کوشش کروں گا کہ نکاح ثانی کر لوں اور اس حال میں مروں کہ میرے گھر میں بیوی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کے بیوی بچے نہیں ہوتے اور جس کے ہوتے ہیں، دونوں اگر ایک کام نیک کرتے ہیں تو جس کے بیوی بچے ہیں اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، کہ اس پر ذمہ داریاں اور مجبوریاں بہت سی ہیں، ان کے ساتھ وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور جس کے نہیں ہے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں تو اس کا اجر اس کے حساب سے ہوتا ہے، اس کا اس کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا نکاح کرنا، بیوی بچے ہونا، یہ تصوف سلوک کے منافی نہیں، مجاہدے کے منافی نہیں۔ میں تو یہ عرض کروں گا کہ یہ تو خود ایک بڑا مجاہدہ ہے، مجاہدے کے منافی ہونا کیا بات ہے۔ خود انہی نے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی یہ کتاب ہے، انہوں نے بھی ایک نکاح ثانی کیا تھا اور اس وقت عمر ان کی 50-60 کے درمیان تھی۔ تو کسی نے کہا جی آپ نے تو دوسری شادی کا راستہ کھول دیا۔ ہندوستان میں یہ رواج ہے نا، ہندوؤں سے مل کر دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے کھولا نہیں، میں نے تو بند کر دیا ہے، اس لیے کہ جس طرح میں دونوں بیویوں میں عدل کرتا ہوں اس طرح کوئی کرے گا تو دوسری شادی کرے گا۔ الطلاق مرتان، یہ مرتن بعد مرہ، یعنی ترجمہ یہ ہے کہ طلاق 2 مرتبہ الگ الگ ٹھہر ٹھہر کے تسلی سے دی جائے، ایک پھر اس کے بعد دوسری، پھر اگر صلح نہ ہو سکے تو تیسری۔ فرماتے ہیں اس میں دلالت ہے کہ ترک تعلقات میں تعجیل کرنا خلاف مصلحت ہے۔ فرماتے ہیں کسی سے تعلقات توڑنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ معمولی سی بات سے بھائی بولنا چھوڑ دیتا ہے، تو اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے، اس میں آخر ندامت ہوتی ہے۔ تعلقات توڑنے میں بھی کچھ صبر سے کام لینا چاہیے اور ممکن حد تک یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ قائم رہیں تو اچھا ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ان کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے مت۔ اس میں دلالت ہے کہ جو امر مفضی المظلوم و مذموم ہے۔ طلاق دینے کے بعد فرمایا عورتوں کو محض تنگ کرنے کے لیے انہیں روک کے رکھنا اور نکاح ثانی نہ کرنے دینا، اس کی اللہ کریم نے منع فرمایا کہ کسی ان کو تنگ کرنے کے لیے ایسا نہ کرو۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ جو بات کسی مذموم کی طرف لے کر جانے، مفضی المذموم، یعنی کسی بری بات کی طرف، کسی دوسرے کو دکھ دینے کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ بات از خود بھی بری ہوگی۔ جو بات برائی کا سبب بنتی ہے وہ بات بھی بری ہے، خواہ بظاہر وہ کتنے حسین الفاظ میں۔ قولہ تعالی فلا تعدلوہن الی قولی ذالکم ازکی لکم، تو تم ان کو اس امر سے مت روکو کہ وہ اپنے شوہر سے نکاح کر لے۔ اس میں دلالت ہے کہ امر مباح سے منع کرنے میں تشدد نہ کیا جاوے، یعنی صوفیاء کے لیے بھی اس میں یہ دلیل ہے کہ کچھ امر ایک فرض ہوتا ہے،
واجب ہوتا ہے، کچھ مباحات ہیں جن کی اجازت ہے کہ یہ بھی کر لو، تو امر مباح سے نہ روکا جائے، جس سے شریعت نہیں روکتی اس سے روکا نہ جائے۔ لا جناح علیکم فیما عرضتم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر ان مذکورہ عورتوں کو پیغام دینے کے بارے میں کوئی بات اشارت، اور اس میں دلالت ہے کہ امر بالمجاہدہ میں طالب کی ذوف کی رعایت ضروری ہے، یعنی مجاہدے کا حکم جب شیخ دے تو طالب کو بھی دیکھے اور اس کی ہمت کو بھی دیکھے، جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا مجاہدہ اس سے کرایا جائے۔ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، معاف کر دینا تقوی سے قریب ہے۔ اس میں تعلیم ہے کہ عورتوں کے معاف کرنے کا انتظار نہ کریں۔ یہ مہر کے بارے میں ہے، یعنی بندے کے جو ذمے ہے وہ اس پر اگر طلاق دے دیا عورت کو تو اسے روک کے نہ بیٹھے کہ وہ شاید معاف کر دے گی، نہیں، وہ اپنی طرف سے فوراً ادا کرنے کی کوشش کرے، اس کے باوجود اگر وہ معاف کر دے تو اچھی بات ہے، اس طرح نہیں کہ زبردستی ہیلے حوالے کر کے اور اسے۔ تو اس میں صوفیہ کے لیے یہ دلیل ہے کہ جو جس کا حق بنتا ہے وہ روکا نہ جائے۔ قولہ تعالیٰ فرجالن اور رکبانا، تو کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے، یہ صلاۃ کے بارے ہے کہ اگر ایسی صورت بن جائے کہ سواری سے نہ اتر سکو تو سواری پر صلاۃ ادا کر لو، ایسی صورت بن جائے کہ ایسے کھڑے ہو کہ کوئی بیٹھنے کی گنجائش ہے، کوئی مصیبت ہے تو کھڑے کھڑے کر لو۔ تو فرمایا اس میں اصل ہے تخفیف اعمال کی عدداً بھی اور حیاتاً بھی، یعنی اس میں اس بات کی اصل ہے کہ جب حالات ایسے ہو جائیں تو عمل عدداً بھی، مثلا نماز 4 رکعت ہے تو حالت جنگ میں 2 پڑھی جاتی ہے اور 2 پھر دوسرے پڑھ لیتے ہیں تو اس کا ثواب بھی اس 4 کے برابر ہی ملتا ہے، یا بیماری ہے کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کا ثواب بھی اتنا ہی ملتا ہے جتنا وہ ساری زندگی کھڑے ہو کر پڑھتا رہا۔ صوفیوں کے لیے اس میں دلیل ہے کہ مجاہدے کی حدود ہوتی ہیں اور ہمت سے بڑھ کر کسی کو حکم نہ دیا جائے۔ واللہ یقبض و یبسط الیہ ترجعون، اللہ کمی کرتے ہیں فراخی کرتے ہیں۔ اس میں اس طرف بھی رمز ہے کہ مرجع قبض اور بسط دونوں میں حق تعالی ہے، کیونکہ دونوں موصل الی اللہ ہیں، اس کے ضرورت تجیات کے انہیں میں دونوں معمود ہیں۔ یعنی صوفی پر اگر قبض آ جائے، قبض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے حالات رک جائیں یا اسے ایسے محسوس ہو کوئی کیفیات جاتی نہیں ہے، تو یہ بھی من جانب اللہ ہے اور معبود ہے، اس میں بھی اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اور جب بسط آ جائے، کیفیات کی فراوانی ہو، تو یہ بھی معمود نہ ہی، یہ بھی اچھا ہے کہ دونوں فعل اللہ کے ہیں۔ قولہ تعالیٰ یاتیکم التابوت فیہ سکینہ، تمہارے پاس 100 صندوق آ جائے گا جس میں تصدیق کی چیزیں، اس میں اصل آثار صالحین سے، یعنی بزرگوں کی اور نیک لوگوں کی جو چیزیں ہیں ان سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ اس میں چونکہ موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں تھیں، ان کے لباس اور نالین مبارک تھے، ان کا وہ عصائے موسوی بھی تھا، تو انہوں نے قوم کو خوشخبری دی کہ وہ لوٹ کر یہودی لے گئے تھے، وہ واپس آ جائے گا۔ تو فرماتے ہیں آثار صالحین یعنی نیک لوگوں کی جو چیزیں رہ جاتی ہیں، لباس یا کوئی چیزیں، کتابیں یا کچھ بھی، تو ان میں ان کی برکت اور ان کی جو ان کی کیفیات ہیں وہ بھی ہوتی ہیں، اس سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ تلک الرسل، یہ حضرات مرسلین ایسے ہیں، یہ آیت کریمہ جہاں سے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے،
فضلنا بعضهم علی بعض سے آگے آتا ہے کہ بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس میں دلالت ہے کہ بعض اولیاء کو بعض پر رائے میں سے ترجیح نہ دینا چاہیے، البتہ ان کے واقعات ذکر کر دینا جائز ہے، جیسے کہ یہاں منھم من کلم اللہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں میں آپس میں مقابلہ نہ کیا جائے کہ فلاں، اور کسی کو کم نہ کہا جائے، کیونکہ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی کسی سے کم ہے، فرمایا کوئی کسی سے زیادہ ہے۔ تو ہر گلے رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے۔ جب بزرگوں کی بات آئے تو آپ ان کے واقعات بیان کر دیا کیجئے کہ فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ، فلاں کی صحبت میں مجھے یہ فائدہ ہوا، فلاں کی مجلس میں نے یہ برکت دیکھی، یہ واقعات بیان کر دیں، ان کا آپس میں موازنہ شروع نہ کر دیں، چونکہ تولا جاتا ہے، تولنے والا اس چیز سے طاقتور ہوتا ہے جسے وہ تولتا ہے۔ ایک بندہ 10 سیر وزن اٹھا سکتا ہے تو وہ ایک پلڑے میں 5 شیری رکھ کر دوسری طرف 5 شیر تولے گا۔ تو بزرگوں کو مت تولیے کہ آپ ان کے پلے کے نہیں ہیں کہ آپ ان کے وزن کریں، فلاں اچھا، فلاں اس سے بھی یہ، فلاں یہ آپ کا کام نہیں، ہاں ان کے واقعات بیان کر دیجیے۔ اور یہاں عالم یہ ہے آج کی جہالت کا کہ یہ اولیاء اللہ میں اس سے منع فرما رہے ہیں۔ آج کل لوگ انبیاء کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، خصوصاً نبی کے وسلم کے بارے میں بھی۔ یہ ایک فریق کہتا ہے حضور یہ جانتے تھے، دوسرا کہتا ہے نہیں جانتے تھے، یہ سراسر گستاخی ہے۔ اور انبیاء کی ذات اور بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موضوع مناظرہ نہیں ہونی چاہیے۔ لنفصام لہا، اس کو کسی طرح کی شکستگی نہیں ہوگی۔ فرمایا اس میں دلیل ہے کہ نسبت معلّہ جو عروہ وثقی ہے حصول کے بعد منقطع نہیں ہوتی۔ یہ جو نسبت اللہ سے نصیب ہوتی ہے اسے کوئی خارجی عنصر نہیں توڑ سکتا۔ جس طرح دین ہے عروہ وثقی، مضبوط رسی ہے، جسے نصیب ہو گیا معروم نہیں رہتا۔ ہاں اگر خود چھوڑ دے تو وہ الگ بات ہے، خود ہی توڑ دے تو الگ بات ہے، کوئی خارجی اثر اس نسبت کو نہیں توڑ سکتا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے۔ اس میں اثبات ولایت عامہ کا ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مومن ایک درجہ میں ولی ہے۔ یہ پہلے بھی کئی بیانوں میں بھی بات گزر چکی۔ قولہ تعالیٰ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اللہ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ایسا ہے کہ جلاتا ہے مارتا ہے، اس میں دلالت ہے اس پہ مباحثہ کرنا جب ضرورت دینی واقع و تجرید و تفرید کے منافی نہیں، خصوصاً کامل کے لیے۔ اس بات پہ مناظرہ کرنا عظمت الہی کو ظاہر کرنے کے لیے اور قدرت باری کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے یہ منع نہیں ہے۔ کاملین کو بھی یہ چاہیے کہ محض کرامات سے ثابت نہ کریں، دلائل سے بھی ثابت کریں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، کامل تھے، لیکن انہوں نے نمرود کے مقابلے میں دلائل سے ثابت فرمایا، دلائل سے بھی ثابت فرمایا۔ فخذ اربعۃ من الطیر، کہ تم 4 پرندے لے لو، فرماتے ہیں اس سے 4 قوا کی طرف جو معائنہ و حیات حقیقیہ سے مانے ہیں، طاؤس سے عجب کی طرف، مرغ سے شہوت کی طرف، غراب سے حرص کی طرف، کبوتر سے حب دنیا کی طرف۔ اگر ان اشیاء کو اپنے سے معلوف ہوتا ہے، بعض آثار میں بجائے کبوتر کے بطخ اور بعض میں کرگس آیا، اول اشارہ حرص غالب کی طرف اور ثانی طول عمل کی طرف۔ یعنی 4 پرندوں کو اپنے ساتھ ہلا لو۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تو مردے کیسے زندہ کرے گا؟ فرمایا کیا تمہیں یقین ہے؟ بالکل یقین ہے، ایمان ہے۔ وہ کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح مردے زندہ ہوں گے۔ تو حکم ہوا کہ 4 پرندے مختلف نسل کے لے کر انہیں پالیں، اپنے ساتھ ہلا لیں تاکہ آپ کے بلانے پر وہ آ جایا کرے۔
پھر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کوٹ کاٹ کے ایک کھچڑی سی بنا کے مختلف پہاڑوں پہ پھینک دیں، ایک ایک کو بلائیں، دیکھیں کس طرح آتا ہے، مردے اس طرح زندے ہوں گے۔ تو انہوں نے جب ایک ایک کو پکارا تو اس کے ذرات، ٹوٹے ہوئے پر، ہڈیوں کے ریزے، گوشت کے وہ ہوا میں اڑتے آتے تھے، اکٹھے ہوتے جاتے تھے، اور ان کے پاس پہنچنے تک پرندہ صحیح سلامت زندہ ہو جاتا تھا۔ اللہ کریم و کیفیت۔ یہاں حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ 4 عادتیں جو ہیں، حرص، حب دنیا، شہوت اور عجب، اپنی بڑائی میں گرفتار ہونا، مال کے لالچ میں گرفتار ہونا، یا شہوت میں گرفتار ہونا، یا حب دنیا میں گرفتار ہونا، یہ 4 چیزیں جو ہیں انہیں اگر ہلا لیا جائے، یعنی یہ آپ کے قابو میں آ جائیں، آپ ان کے قابو میں نہ آئیں، تو معاملہ بن جاتا ہے، بات سدھر جاتی ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو اپنے احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنے صدقہ، اپنی خیرات کو برباد مت کرو۔ اس میں افادہ بالتصدق پر دلالت، برید بلا مصلحت، احسان جتلانا مضموم ہے۔ فرمایا اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ شیخ جتنے لوگوں کو فیض پہنچاتا ہے ان پر احسان نہ جتلاتا رہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لوگ اللہ کے بندے ہیں، ان کا حق بنتا ہے اگر کسی کو اللہ سکھاتا ہے یا کسی کو مراقبات کا تو اس پر احسان نہ جتاتا رہے کہ میں نے تجھے یہ کرا دیا وہ کا، یہ ضروری نہیں ہے، وہ ان کا حق بنتا ہے، اللہ کریم کا معاملہ ہے، وہ تعاوض کی ہے۔ ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی لوگ ایسے کام، بظاہر وہ کام نیک ہوتا ہے اور اس پر عمل کرتے ہیں لیکن مقصد لوگوں کو دکھانا ہے، لوگ مجھے نیک سمجھیں۔ فرمایا اس میں ریا کی مذمت ہے کہ صوفی بھی کوئی کام جو نیکی بھی کرتا ہے یا مجاہدہ کرتا ہے، یہ ذکر وہ لوگوں کو نہ بتاتا پھرے کہ لوگ مجھے پارسا سمجھیں، معاملہ اللہ کے ساتھ رکھے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اس غرض سے کہ اپنے نفسوں پر، اس میں دلیل ہے کہ اعمال صالحہ سے جس طرح اجر مقصود ہوتا ہے اس طرح اصلاح نفس بھی مقصود ہے، یعنی نیکی سے ایک تو رضا الہی اور ثواب مقصود ہوتا ہے، دوسرا اثر نیک عمل کا یہ بھی ہے کہ اس سے اصلاح نفس ہوتی ہے، نیکی سے مزید نیکی کی توفیق ہوتی ہے۔ جس طرح ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اسی طرح نیکی بھی نیکیاں بڑھانے کی توفیق عطا کرتی ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے، اس کا علاج ہے علم سے، جیسا ما قبل میں علاج ہے عمل سے۔ یعنی پہلی آیت میں تو نیکی جس طرح نیکی کی طرف بڑھاتی ہے، تو شیطانی وساوس کا علاج علم سے ہے، اپنے علم پہ اعتبار کرے، شیطانی وسوسوں پہ نہ کرے۔ جیسے جانتا ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ زکوٰۃ دو گے تو اتنا مال کم ہو جائے گا، تو اپنے اس علم پہ بھروسہ کرے کہ اللہ رازق ہے، جس مال کو جہاں خرچ کرنے کا اس نے حکم دیا وہ میں وہاں خرچ کروں گا، مجھے وہ اور دے گا۔ یعنی اس شیطانی وسوسے کا علاج علم ہے، جیسا مزید نیکی کرنے کا علاج عمل ہے کہ نیک عمل کرو تو مزید نیکی کی توفیق ہوگی۔